بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ اب جو لوگ ایک ہی حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صحابہ کرام تھے، وہ جماعت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں میرے صحابہ ہوں گے وہ جنتی ہے۔ تو وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس وقت تو ایک بھی فرقہ نہیں تھا، 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک کے بارے میں یہ علماء کرام وضاحت کریں جو ایک باقی ہے، 72 جہنم میں جائیں گے، ابھی ایک باقی ہے نا، اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ تو اب یہ بتاؤ کیا جہنمی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے؟ جہنمی فرقے والے کو قرآن یاد ہو سکتا ہے؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے یہود و نصارہ جہنمی ہیں، مشرکین جہنمی ہیں، کافرین جہنمی ہیں، ان کو قرآن آج تک یاد نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ تو ایک سوال کا جواب یہ دے کہ کیا جہنمی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے؟ میرا یقین کامل ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جن کو آپ جہنمی بتاتے ہو، دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو، اہل حدیث کو یا جماعت اسلامی والوں کو، یہ سب ان کے اندر تو بچے بچے قرآن کے حافظ ہیں، پھر قرآن ان کے سینے میں کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ جبکہ کفر و ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے آگ و پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بلا وجہ کیوں نام لے لے کر جہنمی بنانے لگتے ہو؟ ہاں حدیث پڑھ کے بتا دو آپ، کافی ہے۔ لیکن پھر جب کبھی مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو پھر آپ انہی کو جنتی ماننے لگتے ہو۔ جیسے ابھی مولانا شمس الدین صاحب کا انتقال ہوا موبلچنگ میں، بہار میں، تو سب مسلمان ماننے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب اورنگزیب جو علی گڑھ میں جن کی موبلچنگ کی گئی، سب مسلمان ماننے لگے۔ اس کا مطلب زبان اور دل ابھی ایک نہیں ہے، زبان الگ ہے، دل الگ ہے، قول الگ، فعل الگ۔ جب تک قول و فعل ایک جیسا نہ ہو، کمپلیٹ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب اس میں تضاد پایا جا رہا ہے، قول میں الگ، قول الگ ہے، فعل الگ ہے۔ جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد مسلمان ہوگا۔ زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے نہیں، مسلمان نہیں۔ دل سے تسلیم کر رہا، زبان سے اقرار نہیں کر رہا تو مسلمان نہیں۔ تو زبان سے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا اقرار ہے۔ دیوبند والا بریلی والوں کو قور پجا کہہ دے گا، بریلی والا دیوبند والوں کو کافر کہہ دے گا۔ اہل حدیث دونوں کو مسلمان نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ دونوں مسلمان نہیں، دیوبند بریلی والے۔ لیکن یہ زبانی جمع خرچہ ہے، دل سب کا مسلمان مانتا ہے۔ اس کی دلیل جیسے موبلچنگ ہوئی مولانا شمس الدین صاحب کی جھارکھنڈ میں، اب سب مسلمان ماننے لگے۔ مولانا وہ اورنگزیب کی موبلچنگ علی گڑھ میں بھی سب مسلمان ماننے لگے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مولانا فاروق صاحب کو مارا گیا، سب مسلمان ماننے لگے۔ مراد آباد کا امام مارا گیا، سب مسلمان ماننے لگے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب ایسا وقت مصیبت کا آتا ہے تو دل مسلمان مانتا ہے۔ ہاں جس کو دل بھی مسلمان نہ مانے وہ حقیقت میں کافر ہوگا۔ جیسے وسیم رضوی، سلمان رشدی، یہ کل نہیں آج مر جائیں، ابھی حال مر جائے تو دل پہ بھی کوئی غم نہیں ہوگا، زبان پہ بھی کوئی اس کا ہمدردی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کو دل بھی کافر مانتا ہے، زبان بھی کافر کہتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ حقیقتاً گستاخ رسول ہے وسیم رضوی، اور کافر ہے۔ تو جب تک ہمارا دل کافر نہ مانے سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ ابھی گنجائش ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی
قطب رامپور حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی ممبر پارلیمنٹ رامپور سے بنے، تو ان کو دل سے مسلمان مانا رامپور کے بریلویوں نے، بلاسپور کے بریلویوں نے، سوار کے بریلویوں نے۔ اگر دل سے مسلمان نہیں مانا تو ووٹ کیوں دیا مسلمان سمجھ کے؟ اب وہ کہ ہم نے اوپری دل سے دیا ہے، مسلمان سمجھ کے نہیں دیا، اوپری دل سے دیا تو بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اوپری دل سے کیا سمجھ کے دیا تم نے؟ انہیں کافر سمجھ کے دیا یا مسلمان سمجھ کے؟ تو بھی پھنس جاتے ہیں رامپور کے، سوار کے، بلاسپور کے اور شاہ آباد کے بریلوی لوگ کہ اگر تم نے ان کو مسلمان سمجھ کے دیا ووٹ حضرت مولانا محب اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو تم اسلام سے خارج ہو جاتے ہو، تمہارے فتووں کے حساب سے اسلام سے خارج، فتح و رضویہ کے حساب سے اسلام سے خارج۔ مگر تم نے ان کو مسلمان دل سے بھی سمجھا اور زبان سے بھی سمجھا، جبکہ وہ تو ندوۃ العلماء لکھنؤ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو سارے دیوبندی بریلویوں نے ووٹ دیا مسلمان سمجھ کے۔ اور 26 جو ممبر پارلیمنٹ مانے جاتے ہیں، کیوں مانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ سب مسلمان مانتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی۔ اور اسد الدین اویسی صاحب یہ کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب جگہ جاتے ہیں۔ فلسطین والے کون ہیں؟ بتاؤ، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ موجود نہیں، کون ہے فلسطین والے؟ لیکن فلسطین والوں کی حمایت دیوبندی بھی کرتا ہے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، موجود سب کرتے ہیں، اس لیے کہ دل مسلمان مانتا ہے۔ تو جس کو دل مسلمان تسلیم کر لے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں ہے۔ اور دل بھی تسلیم نہ کرے تو پھر وہ کافر ہے، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے، یا اسی طرح کا اور بھی جو گستاخ ہو۔ جس کو دل بھی تسلیم نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکا ہے۔ اور میرا آخری چیلنج ہے 88 152 53 598 کہ گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ اور آل ورلڈ کھلا چیلنج ہے، اگر کوئی کافر کو لے آئے اور وہ 10 پارے بھی حفظ ہوں، 100 غلطیوں کے ساتھ بھی 10 پارے سنا دے، 2 لاکھ روپے مجھ سے انعام لے کے جائے۔ بس یہ غلط فہمی ہے، دور کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔